العلم نور۔ کل ہم نے مسلمانوں کے پہلے حج تک بات کی تھی، آج بات ہوگی مزید آگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرض ہونے کے بعد کب اور کتنے حج ادا فرمائے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری کو حج فرمایا، اور آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج فرمایا، اور اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے کب روانہ ہوئے؟ نبی کریم 10 ذوالقعدہ کو روانہ ہوئے اور 4 ذی الحجہ کو پہنچ کے تھے ادھر۔ کب روانہ ہوئے؟ ذوالقعدہ کو روانہ ہوئے اور 4 ذی الحجہ کو پہنچے تھے۔ ذوالقعدہ تو پورا مہینہ ہے نا بیٹا؟ 10 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے اور 4 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں۔ 4 ذوالحجۃ الحرام کو آپ وہاں پر پہنچے۔ بہرحال ذوالقعدہ میں ہی روانہ ہوئے، لیکن تفصیل یہ ہے کہ آخر ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ منورہ میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیب تن فرمایا، نماز ظہر مسجد نبی میں ادا کی، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا، پھر احرام کے لیے غسل فرمایا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھ کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ سے صرف یہ پوچھا گیا تھا کب روانہ ہوئے، تو جی ذوالقعدہ میں روانہ ہوئے، جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ کب پہنچے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 4 ذوالحجہ کو پہنچے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ کے رشتہ داروں کو خبر ہوئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کی خوشی میں سب آپ کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو اپنی سواری کے آگے بٹھاتے اور کسی کو اپنے پیچھے بٹھاتے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سوال ہے گجرانوالہ والوں سے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشہور زمانہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت آپ کا تخت کس چیز کا تھا؟ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نائب اکرم اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات ہیں، اور آپ کا تخت آپ کی اونٹنی کا کجاوا ہے، اور جس پر آپ تشریف فرما ہیں، جو اس کے ساتھ وہ 10 روپے سے زیادہ کی قیمت کا نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس حالت میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا کی سادگی کی، کوئی بہت بڑا تخت نہیں تھا، کوئی کر و فر نہیں تھا، اونٹنی کا جو کجاوا تھا وہ ارک گیر یعنی ایسے کپڑے کا تھا جس کی قیمت شاید 10 روپے کی بھی نہ ہو۔ بتائیے کیا تاریخ عالم میں کسی اور بادشاہ کی ایسی سادگی کا نمونہ ملتا ہے؟ جواب یہی آتا ہے کہ نہیں، فقط میرے آقا کے سوا ایسا کوئی اور نہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حجۃ الوداع میں قربانی کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی سے حلق کروایا اور کس صحابی کو اپنے منہ مبارک عنایت فرمائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بال اتروائے، اور حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بال کو عنایت فرمائے اور باقی مسلمانوں کے اندر تقسیم کروانے کا حکم صادر فرمایا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم شریف کس طرح نوش فرمایا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھڑے نوش فرمایا۔ کھڑے زمزم شریف میرے آقا نے نوش فرمایا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سیرت النبی سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ، قبلہ رخ ہو کر نبی پاک نے کھڑے ہو کر زمزم پیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں زمزم پینا نصیب فرمائے۔ یقیناً دنیا میں کہیں بھی زمزم پیئیں، لیکن جب زمزم کا پیالہ گلاس ہاتھ میں ہو اور سامنے کعبہ ہو، وہ زمزم پینے کا لطف اور ہے۔ جب زمزم کا گلاس ہاتھ میں ہو اور گنبد خضرا سامنے ہو، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کریم یہ مناظر ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔